ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے، اور آج کا یہ مقدس دن ہماری مقدس ماں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے عرس پاک کا دن ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہماری وہ مقدس ماں ہیں جن کے ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال محبت کا اظہار کیا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آج کی اس محفل میں بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا باب قائم کیا ہے، اس حوالے سے کچھ حدیثیں نقل کروں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ باب قائم کیا، باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ وفضلھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنا اور حضرت خدیجہ کی فضیلت کا بیان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا۔ اس کی تفصیل اس سے پہلے بھی میں کچھ مقامات پر عرض کر چکا ہوں، ابھی مختصر طور پر یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف کا 25واں سال تھا، تو اس وقت سیدہ خدیجہ کو تلاش تھی کسی ایسے امین کی جو ان کا مال تجارت ملک شام میں لے جائے اور تجارت کر کے لائے اور خدیجہ اس کو کچھ نفع دے۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو امین نہیں پاتی تھی، کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے قریش بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو محمد امین کہا کرتے تھے، یعنی آپ کی امانت کی جو ہے وہ گواہی دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ نے کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اگر میرا مال تجارت آپ لے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نفع عطا فرمائے تو جتنا آپ مناسب خیال کریں اتنا نفع میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو طالب سے مشورہ کیا۔ ابو طالب نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، آپ قید سالی کا وقت ہے، اچھا رہے گا، کچھ مالی تعاون بھی ہو جائے گا، آپ تجارت کے لیے تشریف لے جائیں۔ تو سیدہ خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ نامی یہ آپ کے ساتھ میں کر دیا، اور ایک مخصوص آدمی جس کا نام خزیمہ تھا، ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت پہ معمور کیا اور آپ تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سفر کے اندر جو عجائبات پیش آئے ان کا بھی موقع نہیں ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تجارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نفع عطا فرمایا، اور جتنا نفع دوسروں نے کمایا تھا اس سے ڈبل نفع اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہوا۔ اور جب آپ واپس پلٹے ہیں اور قافلے والے بڑے خوش تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے، اور یہ تو واقعی ان کی سعادت مندی تھی کہ آج ایک ایسی ذات ان کے ساتھ میں تجارت کے اندر شریک تھی کہ جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اگر کسی کو ساتھ مل جائے تو اس کی زندگی کی معراج ہو جائے۔ پورا قافلہ خوش تھا کہ اب کی بار تجارت کرنے میں بڑا لطف آیا کہ ایسی ذات کا ہمیں جو ہے وہ ساتھ میں رہنے کا موقع میسر آیا۔ جب تجارت مکمل ہوئی، مکۃ المکرمہ کی طرف واپسی ہوئی، دوپہر کا وقت تھا، حضرت خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں
اپنے مکان کے بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے دور سے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے سر پر 2 پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں انہوں نے دیکھا کہ 2 فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں، تو ہوگا یہی کہ وہ 2 پرندے ہوں گے جو فرشتے اصل میں پرندوں کی شکل کے اندر سایہ کیے ہوئے تھے۔ سیدہ خدیجہ کے غلام نے آ کر کے پھر راستے میں ساری باتیں جو ہوئی تھی وہ بتائی، ہم نے یہ عجائبات دیکھے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں آپ سے نکاح کر لوں، تو نکاح کا پیغام بھیجنا چاہا، تو اس کے لیے وہ یہ پلان بنا رہی تھی کہ کیسے نکاح کا پیغام دیا جائے۔ اس سے پہلے بہت سارے بڑے بڑے مالدار یہ تمنا کر رہے تھے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا جائے، کیونکہ حضرت خدیجہ پہلے بھی چند نکاح کر چکی تھی، جن میں سے ایک ابو حالہ ہیں، ان کے نکاح میں یہ تھی، اور ان سے حضرت خدیجہ کے 2 اولاد تھی، ایک ہند اور ایک حالہ، اور اس کے بعد میں انہوں نے عتیق نامی ایک شخص سے نکاح کیا، ان سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ تو یہ 2 نکاح پہلے ہی ہو چکے تھے، اب وہ بیوہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں ایک خاتون کو انہوں نے بھیجا اور کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو نکاح کی ترغیب دلائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس مال و دولت تو ہے نہیں، اور مجھ سے کون عورت ابھی نکاح کے لیے آمادہ ہوگی؟ قیس سالی کے زمانے میں اس نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت تیار ہو جائے جو حسن و جمال بھی رکھتی ہو، فضل و کمال بھی رکھتی ہو، اور مال بھی رکھتی ہو، اور بڑی عزت دار ہو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کون؟ تو انہوں نے بتایا کہ خدیجۃ الکبریٰ کو میں تیار کرتی ہوں اس کام کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ اجازت عطا فرما دی۔ اب خدیجۃ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے جب خوشنودی مل گئی تو بہت خوش ہوئی، اور انہوں نے کسی کو اپنے چچا عمرو بن سعد کے پاس بھیجا کہ اے میرے چچا جاؤ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں میرے عقد کے بارے میں بات کرو۔ ادھر سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا ابو طالب گئے، اور دوسرے چچا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا تھے وہ سب مل کر کے بیٹھے، اور یہ طے ہو گیا کہ شادی کی جائے گی۔ اب جب مجلس نکاح منعقد ہوئی، ابو طالب نے ایک بڑا ہی زبردست خطبہ پڑھا جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعریف کی اور کہا میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ایسا جوان ہے کہ قریش کا کوئی مرد اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ خطبہ پڑھا اور کہا کہ میں اپنے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں ابو طالب نے جب خطبہ مکمل کیا تو ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے انہوں نے بھی ایک زبردست خطبہ پڑھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی ایک شخص بھی ان کے فضل و کمال کا انکار نہیں کر سکتا، یہ جیسا فضل و کمال رکھتے ہیں ایسا فضل و کمال والا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اور پھر اس طریقے سے نکاح منعقد ہوا، باندیوں نے دب بجائے اور خوشی کا اظہار کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ اپنے چچا سے کہیں کہ یہ اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے زفاف فرمایا اور یہ شادی جو ہے وہ منعقد ہو گئی، اور میرے آقا علیہ السلام اس نکاح سے بڑے خوش ہوئے۔ تو یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا علیہ السلام کی بڑی محبوبہ بیوی تھی، اور میرے آقا علیہ السلام کو ان سے اتنا پیار تھا کہ میرا آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے ان سے نکاح کیا، جب تک یہ زندہ رہیں تب تک میرا آقا علیہ السلام نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ بڑی عاقلہ، فاضلہ اور بڑی ہوشیار دانا عورت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، پاک باز، اور ان کا نسب بھی عالی تھا اور بڑی مالدار تھی۔ ابو حالہ عتیق کے بعد بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ نکاح کر لو، لیکن ان کی قسمت کے اندر میرا آقا علیہ السلام کی زوجیت کے اندر آنا مقدر ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت حمزہ کے ساتھ خویلد بن اسد کے پاس تشریف لائے، اور یہ نکاح کا پیغام دے کر کے مجلس نکاح منعقد ہوئی۔ اب اہل سیر بیان کرتے ہیں، یہ امام بخاری نے حدیث روایت کی کہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال
علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال خیر النساء یا مریم و خیر النساء یا خدیجہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام عورتوں میں افضل مریم ہیں اور تمام عورتوں میں افضل خدیجہ ہیں۔ اب دونوں افضل ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ تمام عورتوں میں افضل مریم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل تھی، اور حضرت خدیجہ سب سے افضل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو سمجھنا ہو تو اس ایک حدیث پاک سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اتا جبریل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ غار حرا سے آ رہے تھے۔ حاضر ہو کے انہوں نے جو جملہ کہا نا، اللہ اکبر، یہ بشارت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب نہیں فرماتا۔ کیا کہا؟ فقال یا رسول اللہ هذه خدیجہ قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب، یا رسول اللہ یہ حضرت خدیجہ آپ کے پاس برتن میں سالن یا کھانا یا پانی لے کر کے آ رہی ہے۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب یہ خدیجہ آپ کے پاس آ جائیں، فَقْرَ عَلِيَ السَّلَامُ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، تو آپ ان کو میری طرف سے بھی سلام کہہ دیں اور خدا کی طرف سے بھی سلام کہہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام کہہ دیں۔ اور وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، اور ان کو جنت کے اندر کھوکھلے موتیوں کے ایسے گھر کی بشارت دے دیں جس میں نہ شور شرابہ ہوگا نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ بڑے قیمتی موتی ہیں، ان قیمتی موتیوں کا محل اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر عطا فرمائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک کو نقل کیا۔ تو اس سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف سے سلام آیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا کہ نہیں دیا؟ تو اس حوالے سے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبریل نے جب کہا نا کہ سلام، تو حضرت خدیجہ نے جواب میں کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں بھی سلام کرتی ہوں، نہیں، کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی سلام ہے اور جبریل امین پر سلام ہو، اور یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ اللہ نے کیسی دانائی عطا فرمائی تھی، جواب میں کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں بھی سلام بھیجتی ہوں اللہ کی بارگاہ میں، نہیں، بلکہ کہا کہ اللہ تو خود ہی سلام ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ خود ہی سلام ہے، وہی سلامتی دینے والا ہے، تو پھر مجھے اللہ کی بارگاہ میں سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبریل پہ سلام ہو اور یا رسول اللہ آپ کے اوپر سلام ہو۔ یہ فضل و کمال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمایا تھا۔ اور حضرت خدیجہ نے ایک بار ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک آسمان سے آفتاب اترا اور ان کا گھر جو ہے وہ نور سے بھر گیا، یہاں تک کہ مکہ کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس کے اندر روشنی نہ ہو۔ جب بیدار ہوئی تو یہ خواب اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کو بتایا، تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ آخری نبی سے تمہارا نکاح ہوگا۔ اور حضرت خدیجہ وہ پہلی عورت ہیں جن پر اسلام کی حقیقت روشن ہوئی، اور انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی تصدیق کی، اپنا مال میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خرچ کیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ساری اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ صرف ایک حضرت ابراہیم ہے جو سیدہ ماریہ سے پیدا ہوئے، ورنہ میرے آقا علیہ السلام کی ساری اولاد، سب کی ماں جو ہیں وہ حضرت خدیجہ ہے۔ باقی جو ازواج مطہرات ہیں ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت ماریہ کے علاوہ۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں یہ 25 یا 24 سال تک رہیں۔ آپ سوچیں، میرے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں گھر کے اندر جس کو 25 سال رہنے کا موقع ملا ہو، اس کا مقام و رتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اور حضرت خدیجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کی وفات ہجرت سے 5 سال یا 3 سال پہلے ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر شریف 65 سال تھی اور رمضان المبارک ہی کا مہینہ تھا، اور آج ان کی قبر جو ہے وہ جنت المعلی مکۃ المکرمہ کے اس قبرستان کے اندر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام خود ان کی قبر میں داخل ہوئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور نماز جنازہ تو اس وقت تھی ہی نہیں، اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز جنازہ تو نہ پڑھی،
اور ان کی وفات کا اتنا صدمہ ہوا، میرے آقا علیہ السلام کو غم ہوا کہ اس سال کا نام ہی رکھ دیا غم کا سال۔ اور حضرت خدیجہ کی ایک بڑی فضیلت، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہیں، اور حضرت خاتون جنت حضرت خدیجہ کے شکم سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا، یہ حضرت عبد الرحمن بن زید سے روایت ہے کہ میں نوع بشری کا روز قیامت سردار ہوں، مگر انبیاء میں میری نسل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کا نام اقدس احمد ہے، اس کو مجھ پر 2 باتوں پر فضیلت ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کی بیوی بھلائی میں ان کی مددگار ہوگی، اور میری بیوی نے میرے لیے خطا کے اوپر میری مدد کی، یعنی وہ جنت کا جو دانہ آپ نے کھا لیا تھا حضرت حوا نے، اس کے اندر معاونت کی، لیکن وہ جو آخری نبی آئیں گے ان کی بیوی نیک کاموں میں ان کی مدد کرے گی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے شیطان یعنی حمزات پر مدد عطا فرمائے گا، اور ان کا شیطان ان کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں جو حمزات تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کا کتنا ساتھ دیا انہوں نے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ میرے آقا علیہ السلام جب غار حرا میں تھے، پہلی وحی نازل ہوئی، اور وحی کی ہیبت کی وجہ سے آپ کے کندھے کا گوشت جب کانپ رہا تھا اور آپ غار حرا سے لوٹ رہے تھے تو ہر درخت اور پتھر سے آواز آ رہی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام واپس پلٹے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے کہا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، اور جب چادر اڑا دی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتایا کہ میں غار حرا میں تھا، ایسا ایسا فرشتہ آیا اور یہ کلام میرے اوپر نازل ہوا۔ جب ساری بات بتائی تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ غم نہ کریں، آپ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی خطرے میں نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اب دیکھیں آگے حضرت خدیجہ نے کیا کہا۔ عام طور پر آدمی کے اندر کتنا بھی کمال ہو، سب تو مان لیتے ہیں، بیوی نہیں مانتی ہے جلدی۔ عام طور پہ بیوی شوہر کی فضیلت کو نہیں مانتی ہے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیا کہا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، عیال کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، بے کس و مجبوروں کی دستگیری کرتے ہیں، محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، سچائی میں ان کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کو پناہ دیتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ غم نہ کریں۔ اور اس کے بعد میں حضرت خدیجہ نے میرے آقا علیہ السلام کو لے کر کے اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئی جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، اور جا کے بتایا کہ دیکھو آج غار میں ایسا ایسا ہوا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے جب سنا تو کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوتا تھا۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے جن کی بشارت دی تھی، اور میرے بعد ایک رسول آئے گا، انہوں نے کہا تھا وہ نبی آپ ہی تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اور پھر حضرت ورقہ نے بہت ساری باتیں کہیں اور کہا کہ اگر میں اس وقت زندہ رہتا جب مکہ والے آپ کو مکہ سے نکالیں گے تو اس وقت میں پوری آپ کی مدد کرتا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کیا مکہ والے مجھ کو نکالیں گے؟ تو ورقہ نے کہا تھا کہ جو بھی حق کا پیغام لے کے آتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ تو بھلائی کے کاموں میں حضرت خدیجہ میرے آقا علیہ السلام کی اتنی زیادہ مدد فرمایا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت سیدہ خدیجہ ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، اور حضرت مریم بنت عمران اور آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے۔ یہ 4 عورتیں جنت کی بہترین عورتیں ہیں۔ اور ازواج مطہرات میں کون افضل ہے تو فیصلہ کرتے ہوئے امام زکریا انصاری فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں افضل ہیں۔ ابن داؤد سے پوچھا گیا تھا کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہیں، حضرت خدیجہ افضل ہیں یا حضرت عائشہ؟ تو فرمایا کہ سیدہ خدیجہ افضل ہیں اس لیے کہ حضرت عائشہ نے اپنا سلام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام کی معرفت کہلوایا، اور حضرت خدیجہ کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی معرفت سلام بھیجا ہے۔
تو اس لیے حضرت خدیجہ افضل ہے۔ اس کے بعد نے پوچھا کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ زہرا افضل ہیں؟ تو حضرت ابن داؤد نے کہا بلا شبہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس وجہ سے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پارہ گوشت کے برابر کسی کو نہیں کہہ سکتا۔ اور فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ افضل ہیں، انہوں نے دلیل یہ دی کہ جنت کے اندر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، تو حضرت فاطمہ یہ حضرت علی کی زوجہ ہیں تو حضرت علی کے ساتھ رہیں گی، اور حضرت عائشہ میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ ہیں تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں رہیں گی، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت عائشہ افضل ہو گئی۔ لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ سب فضل و کمال والی مقدس خواتین ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ اور اس طرح امہات المومنین جیسی مائیں ہمیں عطا فرمائی۔ یہ جو ماں میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو آج ہماری ایک مقدس ماں کا جو ہے وہ عرس پاک کا دن ہے، جن کی محبت کا عالم یہ تھا، یہ حدیث پاک ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ، کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں کی جتنی میں نے حضرت خدیجہ پر غیرت کی۔ فرماتی ہے کہ رأیتها ولکن کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ ما رأیتها ولکن کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذکرا، میں نے حضرت خدیجہ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام خدیجہ کا ذکر بہت کرتے تھے۔ کتنا کرتے تھے؟ فرمایا کہ وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءَ ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خدیجہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بکری ذبح کرتے پھر اس کے اعضاء کاٹتے، پھر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیجا کرتے تھے، اور فرماتی کہ قلت لهم كأنه كان لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد۔ تو فرماتی ہیں کہ بعض اوقات میں آپ سے کہتی تھی کہ گویا آپ کے نزدیک خدیجہ کے سوا دنیا میں کوئی عورت ہے ہی نہیں، آپ اسی کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، اور خدیجہ سے میری تمام اولاد پیدا ہوئی۔ یعنی خدیجہ ایسی تھی، عالمہ تھی، فاضلہ تھی، مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے انکار کیا، انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے تکذیب کی، اس نے مجھ پر اپنا مال خرچ کیا جب لوگوں نے مال کو مجھ سے روکا، اور فرمایا کہ میری تمام اولاد ان سے پیدا ہوئی، یعنی حضرت ابراہیم کے سوا ساری اولاد حضرت خدیجہ کے شکم سے میری پیدا ہوئی۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے جب اتنا پیار کیا حضرت خدیجہ سے، تو اس سے جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے غیرت جتنی آتی تھی اتنی غیرت کسی اور پہ نہیں آتی تھی۔ غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پیار میں کوئی دوسرا نہ آئے، میں اکیلا ہی اس سے سب سے زیادہ پیار کروں۔ تو چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا آقا علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار تھا، حضرت خدیجہ کا جب ذکر ہوتا تو غیرت کرتی، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا کہ کاش میرا آقا علیہ السلام مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرے۔ تو یہ ان کی ایک غیرت تھی، ورنہ ان کے دل حسد اور کینے سے پاک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑے پاکیزہ بنائی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت خدیجہ کی اتنی تعریف کرتے تھے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ میرا آقا علیہ السلام جب تک خدیجہ کی تعریف نہیں کر دیتے تھے گھر سے باہر ہی نہیں جاتے تھے، اتنا پیار تھا میرا آقا علیہ السلام کو۔ اور یہ وہ مقدس خاتون جس نے اپنا سب کچھ میرا آقا علیہ السلام کے لیے قربان کیا۔ مکہ کے جو حالات تھے آپ دیکھیں، مکہ میں جب اسلام کو غلبہ نہیں ملا تھا مسلمانوں کو کتنا ستایا جاتا تھا، میرا آقا علیہ السلام کو کتنا ستایا جاتا تھا، لیکن غم کے اس ماحول میں حضرت خدیجہ نے اپنا مال اور اپنا پورا ساتھ دیا، میرا آقا علیہ السلام کے غموں کو ہلکا کیا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو ستایا جاتا، تشریف لے جاتے، حضرت خدیجہ کو دیکھتے، آپ کے غم ہلکے ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ جو غم میرا آقا علیہ السلام پر مکہ میں توڑے گئے، پہاڑوں پر بھی اگر توڑے جاتے تو پہاڑ بھی لرز کر کے رہ جاتے۔ ان غموں کے ماحول میں خوشیوں میں تو سب کوئی ساتھ دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں تھوڑا اگر گھر کے اندر تنگی آ جائے نا تو بیوی اچھے اچھے شوہروں سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن غموں کے اس ماحول کے اندر بھی حضرت خدیجہ نے میرا آقا علیہ السلام سے ٹوٹ کر کے پیار کیا، اور میرا آقا علیہ السلام نے بھی حضرت خدیجہ سے پورا پیار کیا۔ وہ ایک بڑا پیارا زمانہ تھا
جب میرا آقا علیہ السلام حضرت خدیجہ اور پھر آپ کے آنگن میں کھیلنے والی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک پورا نورانی دور تھا جو ہماری نگاہوں نے تو نہ دیکھا، لیکن تاریخ کی نگاہوں سے وہ دور پورا گزر گیا۔ بس یہ ہے کہ آج اس ہماری مقدس ماں کا عرس پاک ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی پیاری ماں کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ اول و آخر درود شریف پڑھ لیں، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار قل اللہ شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم العالمین۔ جو بھی کل شریف پڑھا گیا، درود و سلام پڑھا گیا، اللہ قرآن مقدس کی تلاوت ہوئی، ان کا ثواب تیرے محبوب اکرم میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں نذر مولا قبول فرما۔ جملہ انبیاء کرام و مرسلین نظام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذر قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات کی بارگاہ میں نذر مولا قبول فرما۔ بالخصوص میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ، والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں نذر قبول فرما۔ ازواج مطہرات بالخصوص سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں نذر قبول فرما۔ تمام بنات طیبات بالخصوص خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں نذر قبول فرما۔ حسنین کریمین اور حضرت سیدنا امیر حمزہ اور تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نذر قبول فرما۔ جملہ سلاسل کے تمام مشائخ، تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں نذر مولا قبول فرما۔ سیدنا سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، امام اعظم ابو حنیفہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں نذر قبول فرما۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بارگاہوں میں نذر قبول فرما۔ اے اللہ، جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے موجود ہیں قیامت تک، جتنے آنے والے ہیں، بالخصوص ہمارے جتنے مقتدی اور علاقے کی مائیں بہنیں انتقال کر گئے، اللہ سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، تیرے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر انور پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ، اسلام و مسلمین کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی بارگاہ فیض سے بٹنے والے انوار و تجلیات سے مولا ہماری روحوں کو سیراب فرما۔ اے اللہ، تیرے محبوب اکرم اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام متعلقین کے انوار، برکات، تجلیات، فیوز اور تمام انوار سے مولا ہم گنہگاروں کو حصہ نصیب فرما۔ ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔